خاص طور پہ جو فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ میرے مخاطب ہیں اس وقت. ہمارے پاکستان میں جو زیادہ تر مشائخ اور پیر و مرشد ہیں تو حنفی ہیں نا, جو میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ان سے بات کر رہا ہوں میں, جو مجھے کہتے ہیں کہ اس نے عورتوں کو اجازت دے دی, ویڈیو بنا رہا ہے, فلانا ڈمکانا. تو ان کا خیال یہ, جب ہم امام حنیفہ کے بارے میں ظرف بڑا رکھتے ہیں حالانکہ ان کا قول بظاہر حدیث کے خلاف جا رہا ہے, تو میں نے اگر امام حنیفہ کے قول کے خلاف فتویٰ دے دیا, اور قول کے خلاف نہیں, یہ کہہ کے فتویٰ دے دیا کہ اگر امام ابو حنیفہ اس دور میں ہوتے تو وہ بھی خواتین کو اجازت دے دے کہ کم از کم تراویح میں اور جمعے میں آ جائیں, تو اس میں کون سی قیامت آ گئی بھائی؟ کیا خیال ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو واہ بھائی واہ عجیب بات ہے, اس دور میں فتنہ ہو رہا ہے جب امام حنیفہ کا دور ہے, اور یہ 15ویں صدی جس میں خواتین پردے کا نام و نشان نہیں ہے, جنازے میں بھی بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے جا رہی ہیں. خواتین کسی کا جنازہ ہونا اس میں بھی بن ٹھن کے جا رہی ہوتی ہیں, رونے میں بھی احتیاط کر رہی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. میں زیادہ خواتین کے لوگ میری میمز بننا شروع ہو جاتی ہیں. سیٹنگیں ہو رہی ہیں کماری لڑکیوں کی لڑکوں کی جنازوں میں, تو کیا مسجدوں میں نہیں ہوں گی یہ سیٹنگیں؟ تو یہ کیسا فتویٰ مولوی طارق مسعود دے رہا ہے کہ تراویح اور جمعے کی نماز میں خواتین کو آنے کی پرمیشن ہے. جمعے کی نماز میں اس لیے کہ بیان ہوتا ہے, ایک شاعر اسلام میں سے جمعہ, اور تراویح میں اس لیے کہ قرآن سن لیتی ہیں اس بہانے, 20 رکعت تراویح پڑھ لیتی ہیں, اس کے بعد درس قرآن میں شریک ہو جاتی ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی نبی کے دور, جب ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں فتنے کا اندیشہ تھا, تو اب تو یہ اندیشہ کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا ہے. یہ اشکال بنتا ہے, تو اس اشکال کا میں جواب کئی بار دے چکا ہوں. دیکھو اس زمانے میں جو فتنہ ہے نا, بے پردگی کی وجہ سے ہونے والے فتنے کا اندیشہ تو بڑھ گیا ہے, لیکن ایک اور فتنے کا اندیشہ نہ آنے میں اور زیادہ بڑھ گیا ہے. وہ دین سے ہی گئی, الحاد, کفر, خدا کا انکار. مسجد سے اگر ان کا رشتہ نہیں ہوگا, چند عورتیں تو پیر و مرشد سے بیعت ہو جاتی ہیں, 99% بیعت ہوتی ہیں. کسی علاقے میں کوئی بزرگ رہتے ہوں, کتنی عورتوں کا ان سے تعلق ہے اس علاقے کی؟ لاکھوں میں 4 عورتوں کا ہوگا. باقیوں کے لیے کیا پیکیج ہے آپ کے پاس؟ کیا ان کو جہنم میں پھینک دیں ہم؟ ان کا ایمان بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا محلے کی مسجد سے رشتہ بولو قائم رہے. تو ابھی 2 فتنوں میں سے بڑے فتنے کو دیکھا جائے گا, ایک بے پردگی کا فتنہ ہے اور ایک کفر اور الحاد کا فتنہ ہے. خاص طور پہ باہر ملکوں میں تو اگر خواتین کا مسجد سے لنک نہیں ہے, ایمان سے گئی وہ, کیونکہ وہ جاب کر رہی ہیں, وہ جا رہی ہیں دفتروں میں, ہر طرف. اگر آپ عورت کو مسجد سے رشتہ کاٹ دو گے, میں علماء صلحاء کے گھروں کی عورتوں کی بات نہیں کر رہا, وہ تو سن لیتی ہیں, اپنے گھروں میں سن لیتی ہیں, بیشتی زیور پڑھ لیتی ہیں, لیکن وہ کتنی فیصد ہیں بھائی, کتنے فیصد ہیں وہ؟ تو 99% عورتوں کے لیے کیا پیکیج ہے بھائی؟ جب امام حنیفہ کا دور تھا نا, وہ اسلامی حکومتیں تھیں, اسلامی سلطنتیں تھیں, وہاں عورت کو بے پردہ ہو کے نکلنے کی کہیں بھی اجازت تھی نہیں. اب اسلامی حکومتیں نہیں ہیں, اب کیا ہے, عورت کو مسجد میں آنے سے روکا تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ گھر کی 99% عورتوں کی بات کر رہا ہوں میں, پیروں کے مریدوں کی مریدنیوں کی بات نہیں کر رہا, میں مریدنیوں کی بات نہیں کر رہا. 99% عورتیں کیا کرتی ہیں جو رمضان میں تراویح میں نہیں آتی؟ کیا وہ گھروں میں رو رو کے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہیں؟ وہ سارے شاپنگ سینٹروں کی زینت بنی ہوئی ہوتی ہے. تنظیم اسلامی والے رمضان میں جو لمبا قیام وہ کرتے ہیں نا تراویح, اور ہر 4 رکعت کے بعد درس ہوتا ہے, بہت ساری خواتین آتی ہیں. بعض لوگوں نے اس پہ بڑے اشکالات کیے. میں نے کہا اگر یہ لوگ یہ نہ کر رہے ہوتے, یہ ساری عورتیں حیدری کے مارکیٹوں کی زینت بنی ہوئی ہوتی ہیں اس وقت. تو پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے, ان 99% خواتین جو مسجد میں نہیں آئیں گی, یہ بازاروں میں جائیں گی. اس کی آسان مثال دے دیتا ہوں. کیا ہمارے اکابر میں بنات کے مدرسوں کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ بولو, نہیں ملتا نا. لڑکیوں کے الگ سے مدرسے نہیں ہوا کرتے تھے. لڑکیاں عالمہ بنی ہیں گھروں میں, اپنے شوہر سے, اپنے بھائی سے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث, ان کی زوجہ عالمہ تھیں. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے کہ ان کی زوجہ بھی کیا تھی, بہت بڑی عالمہ تھی. وہ اپنی زوجہ سے باقاعدہ مدد لیا کرتے تھے علمی کاموں میں. گھروں میں عالمہ بنی ہیں, مدرسے نہیں تھے باقاعدہ. وجہ کیا تھی بھائی؟ جب مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے, حالانکہ وہ اجازت تو منصوص ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, تو تعلیمی ادارے میں مدرسے میں جانے کی کیسے اجازت ہوگی؟ اس میں تو فتنہ اور بھی زیادہ ہے. لیکن جب علماء نے دیکھا کہ اب اسلامی حکومت نہیں ہے, خواتین گھروں سے نکل چکی ہیں, اب اگر آپ نے دین کے تعلیمی ادارے نہیں بنائے تو وہ یہ نہیں کہ گھروں میں رہیں گی, وہ کالج اور یونیورسٹیوں میں جا کے دنیاوی علم حاصل کریں گی. اور وہ بھی کسی حد تک اب ضرورت بن چکا ہے, رشتے ہی نہیں ہوتے اگر یہ سب عورت تعلیم حاصل نہ کرے, اور بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. خیر وہ کسی کا پرسنل معاملہ ہے کہ وہ اپنی بچی کو کالج بھیجتا ہے نہیں بھیجتا, اس میں 2 رائے ہو سکتی ہیں. لیکن اتنی بات تو ہے کہ جب لڑکیاں کالج میں یونیورسٹیوں میں جا رہی ہیں تو آپ دینی تعلیم کے لیے ان کو مدرسہ پرووائڈ نہیں کر رہے,
تو جو عالمہ بننا چاہتی ہیں وہ کہیں گی بھائی ہمارے پاس عالمہ بننے کے لیے تو کوئی ادارہ ہے ہی نہیں, تو ہم اسی کو ایجوکیشن سسٹم میں جائیں گے, پھر ہمیں نہیں کہنا کہ ہم دین سے دور ہو گئے. تو اس لیے علماء نے وقت کی ضرورت سمجھی اور صرف مدرسے نہیں, مدارس البنات کا ایک جال بچھا دیا پورے ملک میں, پوری دنیا میں, اور بالکل بر وقت صحیح کام کیا, حالانکہ وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو کمال کی بات ہے, جو حدیث سے ثابت ہے اس میں تو اجتہاد نہیں ہو رہا, اور جو حدیث سے ثابت نہیں ہے اس میں اجتہاد ہو گیا. تو اب جب یہ ہوگا نا, خواتین آئیں گی تو یہ مانا جائے گا جب ضرورت ہے تو پردے کو کنٹرول کرنے کی حتی الامکان کوشش کی جائے گی. لیکن اگر کہیں بے پردگی ہو رہی ہے, کچھ تھوڑے بہت فسادات سامنے آ رہے ہیں, تو ان فسادات کی بیس پہ یہ نہیں کیا جائے گا کہ بالکل ہی پابندی لگا دو, کیونکہ پابندی لگانے کے فسادات مسجد میں آنے کے فسادات سے زیادہ ہیں. نمبر 2, اب آنے میں فتنے کم ہیں, نہ آنے میں فتنے زیادہ ہیں. اور وہ فتنے جو امام حنیفہ کے دور میں تھے نا, وہ بھی اب کم ہیں. کیوں؟ اس دور میں عورت کہیں بھی نہیں جاتی تھی, ایک جگہ تھی جہاں جو مسجد تھی. تو فاسق فاجر لوگوں کو عورت کو دیکھنے کے لیے, بد نظری کرنے کے لیے ایک ہی راستہ تھا, وہ کیا تھا؟ مسجد. جبکہ میں نے اب بتایا کہ اب مسجد کے علاوہ دنیا میں ہر جگہ جا رہی ہیں. اب مسجدوں کا نہیں ہے کہ وہ ڈیٹنگ پوائنٹ بنیں گے, ڈیٹنگ پوائنٹ کے لیے 20 جگہیں اور ہیں. یہی وجہ ہے کہ جن ملکوں میں خواتین مسجدوں میں آتی ہیں وہاں وہ فتنوں کے واقعات ہیں نہیں جو اب نہیں ہے. سعودی عرب میں آتی ہیں, عراق میں, جتنے عرب کنٹریز ہیں, ملیشیا, سب میں آ رہی ہیں. میں نے تو وہاں جا کے سروے کیا, کہہ رہے کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں پہ. وجہ کیا ہے؟ اب جس کو اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہوتی ہے اس کے لیے ٹھڑک پوری کرنے کے راستے اتنے کھل گئے ہیں کہ اب مسجد کو وہ سہارا نہیں بنائے گا. پھر بھی میں یہ کہتا ہوں اگر کسی پیر و مرشد کو میری یہ دلیل سمجھ میں نہیں آتی تو نہ آئے, فاسق تو قرار نہ دینا کہ جی یہ اکابر کے طریقے سے ہٹ گئے. بھائی اسلام سے ہٹنا برا ہے, اسلام سے نہیں ہٹے کوئی, اسلام کو فوکس کرو. تو یہاں بھی یہ ہے کہ یہ بھی ایک طرح کے پیر و مرشد کو خدا بنانا ہے. میں ان مریدوں سے کہتا ہوں تم جا کے دارالعلوم کورنگی سے فتویٰ لے آؤ, بنوری ٹاؤن سے فتویٰ لے آؤ کہ مفتی طارق مسعود جیسے آدمی کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, یہ فسادات پائے جاتے ہیں اس آدمی نے. وہ اگر فتویٰ دے دینا کہ ہاں جائز نہیں ہے, آپ جہاں رہتے ہو وہیں مسجد ہے, وہ اگر فتویٰ دے دیں تو آپ 100 دفعہ اس فتوے کو فالو کرو. اور اگر وہ فتویٰ نہیں دے رہے تو پھر اپنے پیر کی بات ماننا, یہ پیر پرستی ہے. کیونکہ علم صاحب فتویٰ سے لیا جائے گا. دین کا علم, دین کا علم پیر و مرشد سے نہیں پوچھا جاتا کہ کس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے کس کے پیچھے نہیں پڑھنی ہے. فتویٰ مفتیوں سے لیا جاتا ہے. آپ کو میرے فتوے پہ اعتماد نہیں ہے, آپ بنوری ٹاؤن سے فتویٰ لے آؤ, آپ دارالعلوم کورنگی سے فتویٰ لے آؤ. وہ اگر آپ کو فتویٰ دے دیں کہ جی یہ جو جس امام کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں اس امام کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, پھر آپ نماز نہ پڑھو. ایسا اگر فتویٰ نہیں ہے آپ کے پاس تو اپنے پیر کے کہنے پر اگر آپ محلے کی مسجد میں جماعت چھوڑو گے, یہ فتنہ پھیلانے والی بات ہے, یہ امت میں انتشار پیدا کرنے والی بات ہے. یہ آپ اپنے مریدوں کو کم ظرف بنا رہے ہو, بلکہ حقیقت میں ایک نیا فرقہ لانچ کر رہے ہو. آپ ایک نیا فرقہ لانچ کر رہے ہو آپ. تو یہ ناجائز ہے, غلط ہے. دوسرا اعتراض جو ہم پہ کیا جاتا ہے, یہ مسئلہ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے, کہ ویڈیو بنواتے ہیں جی, سیلفیاں بنواتے ہیں. ویڈیو بنانا یا سیلفی بنانا, ڈیجیٹل ویڈیو, اس کا تصویر ہونا پوری دنیا کے علماء تو دور کی بات, خود علماء دیوبند میں اختلافی مسئلہ ہی ہے. فاسق قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مسئلہ چاروں اماموں کے نزدیک کیا ہو, چاروں فقہ کے ماننے والوں کے نزدیک. دیکھو جھینگا کھانا میں جائز نہیں سمجھتا, جھینگا کھانا فقہ حنفی میں جائز نہیں, لیکن کوئی کھا رہا ہو اس کو فاسق نہیں قرار دیتا میں, فاسق نہیں قرار دیتا میں اس کو کہ یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. بھائی کبیرہ گناہ کا اطلاق اسی گناہ پر ہوگا جو چاروں ائمہ کے نزدیک کیا ہو, ناجائز ہو, اختلاف کی گنجائش نہ ہو. تو صرف احناف میں نہیں, احناف کا بھی ایک پارٹ ہے نا علماء دیوبند. احناف تو پوری دنیا میں, عرب میں بھی ہیں, مدینہ میں بھی حنفی علماء ہیں, مکہ میں بھی حنفی علماء ہیں, ایران میں بھی بہت ہیں, افغانستان میں بھی بہت ہیں, اور آذربائیجان میں, ازبکستان میں, شام میں, مصر میں, ہر جگہ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. لیکن علماء دیوبند ان میں سے ایک مخصوص طبقے کو کہا جاتا ہے. تو صرف احناف میں نہیں, علماء دیوبند کے اندر بھی یہ اختلافی مسئلہ ہے. اس پہ تو حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب جو مفتی اعظم پاکستان تھے, ان کا باقاعدہ فتویٰ ہے, میں نے خود اپنی کانوں سے ان سے سنا ہے براہ راست کہ یہ تصویر میں داخل نہیں ہے. ان کو اس پہ بہت تحفظات تھے جب تصویر ہی نہیں ہے ان کی نزدیک. تو جب تصویر نہیں ہے تو سیلفی کھنچوانے والے کو یا اپنی ویڈیو بنوانے والے کو فاسق قرار دیا جا سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہو گے کہ ہماری رائے میں یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر آپ حرم کیا کیسے جاتے ہو؟ حرم میں تو ساری تراویح ویڈیو پہ آتی ہے, وہاں بھی نہ پڑھو آپ نماز. اور حرم میں 24 گھنٹے ویڈیو بن رہی ہے. ہمارے ہاں تو بیان کے دوران ویڈیو بن رہی ہے نا, حرم میں 24 گھنٹے وہاں نمازیوں کی اور امام کی ویڈیو بن رہی ہوتی ہے. آپ اپنے ٹی وی پہ یہاں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہو, وہاں کیا تعویل کرو گے آپ؟
سارے ہی فاسق ہو گئے تو بچے گا کون میرے بھائی جنت میں جانے کے لیے؟ تو اس لیے اپنے پیر و مرشد کو پیر و مرشدی بناؤ، خدا بنانے کی کوشش مت کرو. ہمارے پیر و مرشد مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، لیکن ہم نے جب دیکھا کچھ مسائل میں تو فوراً اختلاف کر لیا. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ ہمارے حضرت فٹ بال کو حرام لکھا ہے الفتاوی میں. فٹ بال کھیلنا کیا ہے؟ کیونکہ حضرت نے فٹ بال میں ٹانگیں ٹوٹتی ہوئی دیکھی لوگوں کی، اور منہ پہ جیسے کسی کے لگی فٹ بال آ کے پورا منہ گھوم گیا اس کا. تو حضرت نے تو لکھ دیا کہ یہ جائز ہی نہیں ہے، اتنا فساد ہے. لیکن جب جامع ترشید سے فتویٰ گیا تو فٹ بال کے حرام ہونے کا نہیں گیا فتویٰ. جب سوال آیا نا تو کسی نے جواب لکھا کہ مفتی رشید احمد صاحب نے ناجائز لکھا. حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے فرمایا بھائی مفتی رشید احمد صاحب نے لکھ دیا ناجائز تو ان کی رائے تھی، انہوں نے کچھ واقعات ایسے دیکھ لیے. تو آپ تو علماء ہو، مفتیان کرام ہو، ہر کھیل میں کچھ نہ کچھ واقعات تو ہوتے ہیں. تو اگر ان سے خطا ہو گئی تو کیا مفتی کے لیے جائز ہے کہ اس غلطی میں ان کو فالو کرے صرف اس لیے کہ وہ پیر و مرشد تھے؟ ہر کھیل میں کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے ہیں، کرکٹ میں بھی ہوں گے، فٹ بال میں. حضرت نے اصل میں دیکھ لیے تھے چند واقعات. تو حضرت نے شیطانی گولے کے نام سے رسالہ لکھا، ابھی بھی اصل فتاوی موجود ہے، مفتی رشید احمد صاحب کا رسالہ ہے. اس رسالے کا نام ہے شیطانی، بولو نا، گولا، فٹ بال کو. پھر مفتی عبدالرحیم صاحب نے بتایا حضرت نے کچھ لوگوں کو دیکھا ٹانگ ٹوٹتے ہوئے دیکھا فٹ بال میں. ایک بندے نے فٹ بال ماری تو دوسرے کی ناک پہ جا کے لگی، وہ پتہ نہیں انا للہ ہو گیا یا ابھی زندہ ہے واللہ عالم. ایک اور ایسا واقعہ دیکھا، وہ کسی کے لگا تو حضرت نے ایک رسالہ لکھا، یہ تو کھیل ہی ناجائز ہے. لیکن کسی نے لکھ دیا نا، حضرت نے لکھ دیا، اخلاص سے لکھا. لیکن بعد والے علماء پھر کہتے ہیں حضرت نے لکھ دیا تو اب یہ لکھا ہوا کوئی پتھر پہ لکیر نہیں بن گیا ہے. تو ہر کھیل میں کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں. زیادہ تر اگر اسی طرح ہی ہو رہا ہے، جب بھی کھیلو ہر دوسرے دن کوئی واقعہ ہو رہا ہے تو کہا جائے گا یہ ناجائز ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو ہم بھی تو مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا پیر و مرشد مانتے تھے، ہم نے تو ایسا نہیں کیا. ہم نے دیکھا ہمارے حضرت نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ شریعت سب سے پہلے ہے، اسی بیس پہ تو ہم نے پیر بنایا ان کو اپنا. یار یہ شریعت کو سپیریئر رکھتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک حضرت کے مرید تھے، ابھی ان کا انتقال ہو گیا. ایک دن کہنے لگے، کسی نے حضرت سے آ کے پوچھا کہ حضرت میرے والدین مان نہیں رہے، میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں، یہ ہے وہ ہے فلانا ڈمکانا، اس طرح کی کوئی بات کی. تو حضرت نے فرمایا والدین کو آپ یہ جواب دیں. تھوڑا حضرت نے بعض دفعہ اللہ کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے کسی پہ، غیرت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو وہ ذرا سخت الفاظ کہہ دیتا ہے. تو حضرت نے جب ان کو مشورہ دیا سب کے سامنے، تو وہ جو حضرت کے مرید تھے، بڑے زبردست عالم بھی تھے، وہ انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ ماں باپ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا تو ٹھیک معلوم نہیں ہوتا. تو وہ بھی مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت تھے کہ حضرت نے جو یہ الفاظ کہہ دیے ہیں تو حضرت کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. میں نے کہا دیکھو یہ حضرت ہی کی تربیت ہے کہ آپ کو اپنے پیر صاحب کی کوئی بات لگ رہی ہے خلاف شرع تو آپ اعتراض کر رہے ہو. میں نے کہا یہ مزاج آپ کو یہاں ملے گا، عام طور پہ کہیں اور نہیں ملتا. میں نے کہا یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ بھائی انسان ہے، غیرت اور حمیت میں ذرا سخت جملے کہلوا دیے. اور میں نے کہا آپ حضرت کو لکھ کے دے دو محبت کے ساتھ کہ حضرت یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہو، تو حضرت فوراً رجوع بھی کر لیں گے. تو انہوں نے کہا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو. میرے دل میں اپنے شیخ سے تھوڑی بدگمانی آئی تھی کہ یہ کیسے الفاظ استعمال کروا رہے ہیں والدین کے لیے، لیکن آپ کا یہ جملہ سن کے وہ بدگمانی دور ہو گئی کہ یہ تربیت بھی کس نے کی ہے کہ ہمیں اپنے شیخ کی بات پہ اشکال ہو رہا ہے. کیونکہ اللہ نے والدین کا اتنا بڑا مقام قرآن مجید میں بتایا ہے، ان کے سامنے اف مت کرو یہ. اور پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ ہے کہ کیسے اپنے باپ کو انہوں نے نصیحتیں کی ہیں، کیا انداز تھا ان کا. تو بعض دفعہ انسان ہر چیز ہر وقت انسان کے ذہن میں مستحضر نہیں ہوتی. تو یہ تربیت بھی کس نے کی ہے کہ بھائی پیر اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے جو نامناسب لگتی ہے تو اس میں فالو نہیں کرنا ہے پیر کی بات کو، پیر و مرشد کی بات کو. لیکن بہت ساری جگہوں پہ یہ سب چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ کسی نے، ہاں اب ایک اور بات کر کے یہ ٹاپک ہی میں مکمل کر دوں. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ امام اگر پکا فاسق بھی ہو نا، فاسق بھی ہو تو بھی محلے کی نماز اس کے پیچھے نہیں چھوڑی جائے گی. شریعت میں اجتماعیت ہے، اجتماعیت، اور اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے ظرف بڑا رکھنا پڑتا ہے، اپنی رائے کو قربان کرنا پڑتا ہے. اگر ہر شخص اپنی رائے، اور ہر آدمی کی نظر میں امام کا جو ایک معیار ہے نا وہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے. ہر شخص کی نظر میں کسی کو ایسا امام پسند نہیں، کسی کو ویسا امام پسند نہیں. اگر اپنی پسند ناپسند پہ امام تبدیل ہونا شروع ہو جائیں تو جماعت کی نماز کا جو فلسفہ ہے کہ سب مسلمان کالے گورے سفید سارے کھڑے ہو کے مسجدوں میں ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، یہ حکمت فوت ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی فوت؟ کسی کو امام کی آواز پسند نہیں آتی، کسی کو امام کی قرات پسند نہیں آتی، کسی کو امام کی شکل پسند نہیں آتی، کسی کو امام کا چلنا پسند نہیں آتا. اسلام نے بولا ہے بھائی اجتماعیت دیکھی جائے گی، اجتماعیت کی خاطر اپنی انفرادی رائے کو قربان کیا جائے گا. مسجدوں میں کچھ پنچایتی ہمیشہ سے ہوتے ہیں جن کو امام اچھا نہیں لگتا،
آ کے پوچھتے ہیں امام میں یہ ہے، امام میں یہ. بھائی آپ کو نماز مسجد میں آ کے جماعت سے پڑھنی ہے، امام آپ کو اچھا لگے یا امام آپ کو اچھا نہ لگے. کیوں؟ اجتماعیت اس وقت تک قائم رکھنا ممکن نہیں ہے جب تک آپ اپنی رائے کو قربان نہ کر دیں. جوڑ پیدا کرنے کے لیے اپنی رائے سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. اور آج کل خانقاہوں میں جو پیر و مرشد لوگ سکھا رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر، سب کی بات نہیں کر رہا، وہ جوڑ نہیں سکھا رہے ہوتے، وہ توڑ سکھا رہے ہوتے ہیں. کوئی کسی پیر سے جا کے بیعت ہو جائے نا، سب سے پہلے اپنی مسجد کے امام کے کیڑے نکالنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہاں پیر کو دیکھتا ہے وہ تقوی کا جو ان کا معیار ہے، وہ تو نظر خرامہ خرامہ چل رہے ہیں، اور ایسے وہ امام کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلے کہاں کیڑے نکالتا ہے؟ امام ایسا. ابے بھائی تم اپنے امام سے محبت کرو، اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو تم. دوسری خرابی کیا ہوتی ہے؟ پیر سے بیعت ہوئے، ابا سائڈ پہ ہو گئے، پیر ابا بن گیا اور ابا کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہی ہے گھر میں. ایک مرید نے مجھے کہا کہ میرے پیر صاحب کہتے ہیں ٹینڈ کرواؤ. وہ مرید بڑا مالدار تھا، کہہ رہے میرے ماں باپ کہتے ہیں ٹینڈ نہیں کراؤ. میرے والدین کیا کہتے ہیں؟ مالدار گھروں میں بچے ٹنڈے پنڈے ان کو اچھے، غریب آدمی تو ٹنڈ ہو یا نہ ہو، ان کو پرسنالٹی کی ظاہر ہے، بیچاروں کے پیسہ نہیں ہے تو لباس نہیں ہے تو گاڑی نہیں ہے، وہ بیچارے جگی میں. لیکن جو جتنا مال آتا ہے نا تو انسان کا لیونگ اسٹینڈرڈ اسی حساب سے بول لو یار بڑھتا ہے. مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے حضرت سے ایک صاحب بیعت ہوئے آ کے، بعد میں شہید ہو گئے، ظالموں نے شہید کر دیا ان کو، اللہ ان کی شہادت قبول کرے. بیعت ہوئے تو وہ ہر وقت بال بنا کے رکھیں گے اور سرما یا جو بھی ان کا فیشن ہوگا، ہر وقت داڑھی بھی اور ویسٹ کوٹ اور استری، اور اتنا ایک بل بھی نہ آیا ایسے بالکل. ہمارے شیخ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کہتے ہیں مجھے خیال ہوا میں ان کو سمجھاؤں گا کیا، یہ زنانہ پن ہے یار، ہر وقت نوک پلک درست کرتے رہنا. بھائی شیخ کا کام ہوتا ہے مرید کو سمجھائے نا، یہ بھی تو تربیت کا حصہ ہے. ہر وقت اپنے آپ پہ کہ میں اچھا لگوں، ہر وقت یہ فکر، کبھی کبھار تو تھوڑے بہت چلتا ہے یار. اتنا زیادہ ہر وقت وہ اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھتے تھے. تو کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا میں ان کو تنبیہ کرتا ہوں، لیکن مجھے پتا چلا یہ ایکٹر تھے، توبہ کر کے اسلام قبول کیا. کہتے ہیں بس میں نے ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ جب یہ ایکٹر تھے نا تو اس سے بھی زیادہ اب کچھ تو وہ چیز رہ جائے گی نا باقی. تو کہا میں نے کہا یہ معذور ہے، ان کو چھوڑ دو، یہ اتنا بھی ہے تو ان داڑھی رکھ لی، بس یہ بڑی غنیمت کی بات ہے. تو جیسے جیسے انسان کا مالی لحاظ سے اسٹینڈرڈ بڑھتا ہے، اس کا لیونگ اسٹینڈرڈ، اس کی پرسنالٹی، اس کا رکھ رکھاؤ اسی حساب سے کیا ہوتا ہے؟ بولو نا، بڑھتا ہے. اب وہ بڑے مالدار گھرانے کے تھے، پیر صاحب نے حکم دیا کیا کرا لو؟ ٹینڈ. اب ان کے ماں باپ کو لگا کہ یار ٹینڈ کرائیں گے تو ہم جب بڑی بڑی محفلوں میں جانا ہوتا ہے تو اب ٹنڈا پنڈا بچہ اچھا نہیں لگے گا. اب ماں کو بھی برا لگا، نہیں ٹنڈ کراؤ. اب پیر صاحب کہہ رہے ہیں میرا حکم ہے ٹنڈ کراؤ، ابا بھی کہہ رہے ہیں ٹنڈ نہیں کراؤ. اب وہ پیر صاحب کا حکم مان کے ایک دفعہ تو ٹنڈ کرا لی انہوں نے، دوبارہ پیر صاحب نے کہا ٹنڈ کراؤ. ماں اور ایک جھگڑا میرے پاس آیا، جھگڑا. میں نے کہا یار، میں نے کہا خدا کے بندے، جس باپ نے تمہیں پیدا کیا، کھلایا پلایا، جس ماں نے دودھ پلایا، وہ پیر کے مقابلے میں اس کو ویلیو کہہ رہے ہیں نہیں جی پیر صاحب روحانی ترقی کا ذریعہ ہے، ماں باپ جسمانی ترقی کا ذریعہ ہے، تو روحانی ترقی کی ویلیو جسمانی ترقی سے زیادہ ہے. میں نے کہا محنت کس کی زیادہ ہے؟ محنت ساری زندگی محنت ماں اور باپ نے کی ہے، اور یہ روحانی ترقی میں سب سے پہلے تو ایمان ہے. ایمان کہاں سے ملا ہے؟ پیر صاحب سے ملا ہے، ماں باپ سے ملا ہے. ماں باپ کے گھر، مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے ہو، بیسک تو ماں باپ نے بنائی ہے. بچپن میں کلمہ ماں باپ نے سکھایا، بچپن میں مسجد کا تعارف. اگر ماں باپ یہ نہ کرتے تو پیر تو سمجھ میں ہی نہیں آنا تھا. ماں باپ کے احسانات اور پیر کے احسانات الگ الگ پلڑے میں رکھے جائیں. ماں باپ کے احسانات بہت زیادہ، اور ان کی محبت بھی پیر سے بہت زیادہ ہے. میں نے کہا آج ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے آپ کا ہو جائے، لوگ آپ کے پیر کو فون نہیں کریں گے. کہاں فون کریں گے؟ ابا اما کو، بھائی بہنوں کو فون کریں گے. اور میں نے کہا پیر صاحب علاج بھی نہیں کریں گے اپنے خرچے پہ، علاج بھی نہیں کریں گے اپنے خرچے پہ. جب بینک سے وہ خالی ہونا شروع ہوں گے نا آغا خان میں پیسے، یہ دے دنا دن پیسے، تو پیر صاحب ایک دو دفعہ ہو سکتا ہے دے کے بولیں گے بھائی اپنے کوئی بھائی نہیں ہے تمہارا، کوئی باپ نہیں ہے تمہارا. اب آپ بولو پیر صاحب اطاعت تو میں آپ کی کرتا تھا، خرچہ آپ کریں گے، بولیں گے خرچہ وہ کرے گا جو تمہارا باپ ہے، تو پھر اطاعت بھی اسی کی ہوگی جو آپ کا باپ ہے. آئیے سمجھ میں. تو وہ اتنا زیادہ مسئلہ ہوا، اتنا مسئلہ ہوا. پھر شادی پیر صاحب سے پوچھ کے ہو رہی ہے، بیوی نے، تمہاری بیوی نے پیر صاحب کے ساتھ رہنا ہے، تمہارے باپ اور ماں کے ساتھ رہنا ہے اس نے. یہ مریدوں میں چل رہا ہے آج کل مارکیٹ میں. ابا پریشان ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا تو میرے ہاتھ سے گیا، بھائی پیر صاحب ہی کے چرنوں میں بیٹھا رہتا ہے ہر وقت. پیر صاحب نے کہا یہاں شادی کرو، وہاں شادی ہو گئی. پیر صاحب نے کہا طلاق دے دو، طلاق دے دو. پیر صاحب نے کہا طلاق نہیں دو تو نہیں دو. ابا کہے گا پھر اسی کو آئی ڈی کارڈ میں اسی کو لکھوا لے اپنا باپ. یہ زیادتی ہے شریعت پہ. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بہت آواز اٹھائی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. وہ ایسی چیزوں پہ آواز اٹھاتے تھے. ان کے الفاظ ہیں، لو بھائی پیدا کسی نے کیا، پالا کسی نے، اور ہو کسی اور کے گئے. یہ ان کے الفاظ ہیں. پیدا کسی نے کیا،
پالا کسی نے اور ہو کسی اور. آپ اپنے ابا اماں کے سب سے پہلے ہو, باقی سب بعد میں ہیں. ہاں جن چیزوں کا تربیت سے تعلق ہے, شریعت سے تعلق ہے, اصلاح سے تعلق ہے, اس میں پیر صاحب کو فالو کیا جائے گا. شریعت سے جہاں تک تعلق ہے اس میں پیر صاحب کو فالو کیا جائے گا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر پیر ایک الگ بات کا حکم دے, ماں باپ الگ بات کا حکم دیں, تو کس کو فالو کیا جائے گا؟ حضرت نے فرمایا وہ پیر پیر ہی نہیں ہے جو ماں باپ کی مرضی کے خلاف آپ کو کسی بات کا آرڈر دے. وہ پیر ہی نہیں ہے, وہ تو خلاف شرع لے کے جا رہا ہے. پیر کے پاس جانے سے ماں باپ کی اطاعت کا جذبہ کم ہونے کے بجائے تہجد کا بہتر طریقہ سنت یہ ہے کہ پہلے نیند کی جائے, تھوڑی دیر سوئے جائیں, پھر اس کے بعد رات کے آخری حصے میں اٹھ کے آپ نماز پڑھیں. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف رکعتیں منقول ہیں. تو بہتر یہ کہ 8 رکعتوں کا معمول بنایا جائے, لیکن اگر کوئی 2 رکعت پڑھتا ہے, 4 پڑھتا ہے, 6 پڑھتا ہے, وہ بھی جائز ہے. اور اس سے 8 سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے. اور وتر جو ہے تہجد کے بعد پڑھے جائیں. اگر جس کو یقین ہو کہ تہجد میں اٹھے گا وہ, تو اس کو چاہیے کہ وتر وہ تہجد کے بعد پڑھے. اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ پیدا ہو رہی ہیں, محبت بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہے, اور پھر تہجد رات کے آخری حصے میں اٹھ کے پڑھ لیں. ختم کر دو. میں ایک واقعہ سناتا ہوں. شاید حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ یا مولانا عاشق الہی رحمہ اللہ کا بزرگوں میں سے کسی ایک بزرگ کا واقعہ. ان کا تہجد کا معمول تھا, روزانہ پابندی سے تہجد پڑھا کرتے تھے. میرے دل میں اپنے باپ کی ایک دن بیمار بھی تھے, حالانکہ ہمارے ابا کا تقویٰ کا معیار تو فرماتے ہیں کہ بیماری اور تھکاوٹ کی وجہ سے تہجد میں جب آنکھ کھلی تو اٹھنے کا دل نہیں چاہا. اب یہ پورا واقعہ ذرا غور سے سنو اور اپنے اوپر فٹ کرو. اچھا, ان کا تہجد کا پروگرام ہوتا تو غالباً مصلی پہلے سے رات کو بچھا کے رکھتے تھے, ورنہ شیطان نے یہ لاتا ہے ابھی اٹھو گے, پھر جا کے مسلر تلاش کرو گے, پھر یہ چھوڑو یار. تو یہ سارے انتظامات پہلے سے کر کے رکھا کرو. تو انہوں نے کہا کہ سستی ہو رہی ہے, اٹھا نہیں جا رہا, نیند بھی آ رہی ہے, کیا کریں؟ اب شیطان کا مقابلہ شروع. شیطان با مقابلہ انسان. کیا خیال ہے؟ اور یہ مقابلہ انسانوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے. جو شیطان جیسے شیطان ہوتے ہیں نا, ان سے شیطان کو مقابلے کی ضرورت نہیں ہوتی. کہتے ہیں ویسے ہی پڑا ہوا ہے, میرے کہے بغیر ہی پڑا ہوا ہے. کیا خیال ہے؟ میرے کہے بغیر ہی پڑا ہوا ہے, کوئی پڑے ہوئے کو اٹھانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. تو اب شیطان نے کیا کیا کہ بھائی سو جا. حدیث میں آتا ہے شیطان تھپکی دیتا ہے, سو جا بھائی, بہت لمبی رات ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں اب شیطان سے مقابلہ کیسے کروں, نفس سستی ہے. تو میں نے نفس کو سمجھانا شروع کر دیا اور شیطان کو ٹوپی کرانا شروع. یہ ٹوپی کے میرے الفاظ ہیں, ان کے نہیں ہیں. شیطان کو کیا شروع کر دی؟ ٹوپی کرانا. جیسے شیطان بھی ٹوپی کراتا ہے, پتہ ہے آپ کو شیطان پتہ ہے کیسے ٹوپی کراتا ہے؟ شیطان کہتے ہیں صرف ایک دن تو ناغہ کروا رہا ہوں, تو اس سے روزانہ تو پڑتا ہے نا. یہ ٹوپیاں ہیں کہ بھائی جب ایک دن چھوڑو گے تو پھر اگلے دن بھی چھوڑو گے. سستی ایک دفعہ ہو گئی تو ہونا شروع. پھر شیطان یہ بھی ٹوپی کراتا ہے, کوئی فرض تھوڑی ہے تہجد. تو آج سنتیں چھڑوا رہا ہے, کل فرض چھڑوائے گا. فرض کیسے چھڑوائے گا؟ بولے گا چھوڑ دے, توبہ کر لینا. توبہ تو قبول ہو جاتی ہے نا بھائی, کتنا بڑا گناہ ہو جائے توبہ تو قبول ہو جاتی ہے. یہ ہوتے ہوتے وہ آگے بڑھتا ہے, پھر جہنم میں پہنچائے بغیر وہ اطمینان سے نہیں بیٹھتا. تو جیسے شیطان ٹوپی کراتا ہے, آپ بھی شیطان کو ٹوپی کراؤ. تو انہوں نے شیطان کو کیسے ٹوپی کرائی؟ انہوں نے شیطان کو ایسے ٹوپی کرائی کہ شیطان نے کہا سو جا سو جا, انہوں نے کہا بس اٹھ کے بیٹھ رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. بھائی لیٹا ہوا آدمی اٹھ کے بیٹھ جائے تو یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے نا. بھائی میں بیٹھوں گا دوبارہ سو جاؤں گا, تھوڑی دیر بیٹھوں گا, بس کہہ رہے اٹھ کے بیٹھ گئے. بیٹھنا اتنا مشکل نہیں ہوتا سوتے ہوئے. آپ اس کو بتائیے نا 2 منٹ بیٹھو پھر لیٹ جانا. کہتے چلو نیند میں آ گئی ہوں کر کے اٹھے گا بیٹھے گا. اب جب بیٹھے ہیں تو شیطان کہہ رہا ہے لیٹ جاؤ, تم نے تو کہا تھا میں صرف بیٹھوں گا. ظاہر جب اٹھ کے بیٹھتا ہے لیٹا ہوا آدمی تو سستی میں کچھ تو کمی آتی ہے نا. جو لیٹے ہوئے انسان کی پوزیشن ہوتی ہے سوتے ہوئے میں, وہ بیٹھے ہوئے کی نہیں ہوتی. اس کو کچھ سستی میں کمی